تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریخی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش تا مکاشفہ تفصیلی مطالعہ پیش کر رہے ہیں۔ ہم یوحنا رسول کے پہلے خط کا مطالعہ کر رہے ہیں اور یہ نئے عہد نامے کے خطوط میں سے ایک ہے، اور آج ہم چوتھے باب کی پہلی 3 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ بہت شکریہ بھائی۔ اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، چوتھے باب کا کیا عنوان ہے؟ اس کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ دیکھیں بھائی، اس باب کے 3 مرکزی خیالات ہیں، اور یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ پہلا خیال اس کی پہلی 6 آیات میں ہے۔ یہ ہمیں روحوں کو آزمانے کے متعلق بتاتا ہے، کیونکہ دنیا میں بہت سے جھوٹے نبی ہیں، اور یوحنا رسول نے ہمیں ان خطرات سے آگاہ کیا ہے۔ صحیح۔ اور پھر 7ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک یوحنا رسول نے ہمیں الہی محبت کے بارے میں بتایا ہے، اور پھر تیسرے باب میں مرکزی موضوع کی شروعات ہوئی۔ اس نے خدا کی محبت کی بات کی، اس نے ماضی، حال اور مستقبل میں خدا کی محبت کو بیان کیا، اور پھر ایک دوسرے کی طرف ہماری ذمہ داری، یہ ہمارے اندر موجود اس الہی زندگی کی اہم آزمائش ہے۔ کیا ہم محبت رکھتے ہیں تو خدا کو نہیں جانتے؟ یہ 3 مرکزی نکات ہیں۔ پہلی 6 آیات میں وہ آزمائش کے بارے میں واضح طور پر بات کر رہا ہے، اور پھر روحوں کا امتیاز ہے، وہ خدا کی طرف سے ہیں لیکن یہ شیطانی روحیں ہیں، اور پھر اس نے ماضی، حال اور مستقبل کے لحاظ سے محبت کو بیان کیا، اور پھر خدا کے فرزند ہوتے ہوئے یہ ہماری سب سے اہم ذمہ داری ہے کہ ہم سب سے محبت رکھیں۔ ٹھیک ہے، سو ہم آج روحوں کو آزمانے کے متعلق سیکھیں گے۔ ابھی میں پہلی 3 آیات کی تلاوت کروں گا، اس کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ اے عزیزو، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ خدا کے روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو کہ جو کوئی روح اقرار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی روح یسوع کا اقرار نہ کرے کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں، اور یہی مخالف مسیح کی روح ہے جس کی خبر تم سن چکے ہو کہ وہ آنے والی ہے، بلکہ اب بھی دنیا میں موجود ہے۔ کیسے؟ ہم روحوں کو کیسے آزمائیں؟ لکھا ہے ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کو آزماؤ۔ یہ برکت ابتدائی کلیسیا کو ملی تاکہ روحوں کا امتیاز رکھیں۔ اس کا ذکر پہلے کرنتھیوں کے 12ویں باب میں ہوا۔ یہ کچھ لوگوں کے لیے تھا، خدا کے کلام کے الہام کے مکمل ہونے سے پہلے۔ یہ ابتدائی برکت تھی۔ یہ اس کلیسیا کے لیے برکت تھی کیونکہ اس وقت خدا کا کلام زبانی پھیلایا جاتا تھا، کیونکہ اس وقت تک نیا عہد نامہ قلم بند نہیں ہوا تھا، اور اسی لیے کوئی آ کر کہہ سکتا تھا کہ اسے خدا سے مکاشفہ ملا ہے، اور یہ بہت اہم معاملہ تھا۔ یہ ابتدائی کلیسیا کے لیے بہت ہی اہم تھا، اور اس میں کئی خطرات موجود تھے، کیونکہ ابلیس ان میں سے کسی میں بس سکتا تھا تاکہ شیطانی مکاشفات بتائے اور کہے کہ پس خدا یوں فرماتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں بھی ایسا ہوا، اور ایک نبی نے خدا کے بندہ سے جھوٹ بولا جو یہودا سے تھا، اور کہا کہ وہ نبی ہے، اور خدا کے نام سے اس کو جھوٹا پیغام دیا۔ لہٰذا یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے، اور میں کہوں گا کہ اس خطرے سے بچنے کے لیے خدا نے روحوں کے امتیاز کی برکت بخشی۔ کلام کی مکمل تحریر سے پہلے یہ برکت ابتدائی کلیسیا کو ملی، لیکن یہ اب نہیں ہے۔ یقیناً اب خدا کا کلام مکمل ہو چکا صحیح۔ ہے۔ اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا مجھے خدا کا صحیح۔ مکاشفہ ملا ہے۔
हरगिज नहीं, क्योंकि अब ये इल्हाम मुकम्मल हो चुका है और इसको लिखने वाला आखिरी शख्स यूहन्ना आरिफ था और उसने नए अहद नामे में ये पैगाम हम तक अब पहुंचाया। बाइबल मुकद्दस में मुकाशफात मौजूद हैं। बिल्कुल, अब हमें रूहों के इम्तियाज की जरूरत नहीं, अब रूहों को आजमाने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ रसूलों का काम है, क्योंकि अब ये खादमों का काम बिल्कुल नहीं है और बल्कि अजीजों ये खुदा के सब फर्जंदों का काम है। ए अजीजों, हर एक रूह का यकीन ना करो बल्कि रूहों को आजमाओ। और पहले थस्सलुनीकियों के 5वें बाब में लिखा है, सब बातों को आजमाओ और जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो। ये खुदा के सब फर्जंदों की जिम्मेदारी है आजमाएं कि वो रूह खुदा की तरफ से है या नहीं। अगर खुदा की तरफ से नहीं है तो उसे फौरन रद्द कर दें। भाई यूहन्ना रसूल हमें ऐसे मेयार के मुतालिक बताता है कि हम इनको कैसे आजमाएं। लिखा है, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। लिहाजा उसने इब्लीस की तरफ से तैयार करदा एक मंसूबा तैयार किया ताकि दुनिया को तैयार करे। ये उसके लोग हैं, बहुत से झूठे नबी। हमें इब्लीस की तरफ से उन लोगों के बारे में मजीद बताइए, ये दुनिया में क्यों निकल खड़े हुए हैं। जी हाँ भाई, ये हमें एक अहम सबक देता है। अक्सर कुछ लोग एक ऐसी तालीम को ले लेते हैं जो बहुत पुरानी है। रसूलों के अयाम जितनी पुरानी, क्या उनके अयाम में धोखा नहीं था? सही। पौलुस रसूल ने फरमाया, अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मलाउन हो। इफ्सियों के बुजुर्गों को लिखा, ये तुम्हारी तरफ से नहीं। बिल्कुल, इफ्सियों के बुजुर्गों को लिख के ये तुम्हारी तरफ से नहीं है। पतरस ने अपने दूसरे खत में लिखा, और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी थे उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिदतें निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मोल ले लिया था और अपने आप को हलाकत में डालेंगे। और आज भी ऐसा ही हो रहा है, झूठे नबी और झूठे उस्ताद हैं। और अगर हम रूहों को आजमाएं तो हम उनसे बच सकते हैं। हमारे पास उसका मेयार मौजूद है ताकि उससे बच सकें, और वो खुदा का कलाम है। और लूका रसूल ने अमाल की किताब लिखी और बेरिया के लोगों की तारीफ की, क्योंकि बेरिया के लोगों ने उसके कलाम को आजमाया। वो इल्हाम से भरा था। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि वो तीसरे आसमान पर गया और फिर वहाँ से वापस आया। 14 खतूत लिखे पर बेरिया के लोग हर रोज कलाम मुकद्दस में से हर रोज उन बातों की तहकीक करते थे कि ये झूठ हैं या सच। पर अगर आज के मसीही उनकी तरह नेक जात हों कि वो कलाम मुकद्दस में से तहकीक करें, तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि वो गुमराही के ऐसे तूफान से बच सकते हैं, क्योंकि आज उनकी हालत अफसोसनाक है। ठीक है, अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर मुताले में मजीद आगे बढ़ेंगे। यीशु का नाम सब चीजों का इजहार है। खुदा ने उसके वसीले से खुद को जाहिर किया। ये हमारी भलाई के लिए है। हम उसमें अपनी खुशी हासिल करते हैं। यीशु नाम सिर्फ हमारी जाहिरी खुशी नहीं, बल्कि हमारी बातनी खुशी का जामिन है जो हमें उसमें हासिल होती है। उसका नाम हमें हर चीज और हर शख्स की हकीकत जाहिर करता है। वही सच है, जैसे पाक रूह हकीकत है। ये हमारे अंदर मौजूद है ताकि मसीह को जानने में हमारी मदद करे और हम बरकत हासिल कर सकें जो मसीह से मिलती है। ये हमें खुदा के बारे में दुरुस्त तालीम बख्शता है। बाप की पहचान पाक रूह हम पर जाहिर करता है। उसमें नूर और जिंदगी और मोहब्बत है। ये खुदा से और खुदा में है, और ये कि खुदा की खुशी इंसान में है। उसके सिवा हमारे पास कुछ नहीं, सिर्फ कफारा और पछतावा, कुर्बानी और नजरें, काहिन और पाक मुकाम की झलक।
दूसरी आयत है, जो कोई रूह इकरार करे कि यीशु मुजस्सम होकर आया है, वो खुदा की तरफ से है। बहुत से लोग इकरार करते हैं कि यीशु मसीह मुजस्सम हुआ। इससे मुराद सिर्फ इकरार करना है या कुछ और भी ज़रूरी है? जी भाई। ये 3 तरह से है, एक आजमाइश नहीं 3 है। इनमें से एक ये है कि बर्ताव, मसीह की तारीफ, और ये जी। पहली आजमाइश है। दुनिया की तरफ उनका बर्ताव कैसा है, दुनिया के बारे में उनका ख्याल कैसा है। और आजमाने के दूसरे तरीके को हम 5वीं आयत में देखेंगे। और फिर 6ठी आयत में ये कि रसूलों की जानिब उनका रवैया कैसा है, कितने ताबेदार हैं। 6ठी आयत में ये सब वाज़ेह है। मसीह की तरफ उनका बर्ताव इन 3 तरीकों में से आजमाने का पहला तरीका है, जो कि पौलुस रसूल ने बताया। हम हर रूह का यकीन ना करें। आजमाने का पहला तरीका कि वो सबसे पहले यीशु अल मसीह पर ईमान रखे कि वो मुजस्सम हुआ। मसीह के मुजस्सम होने से मुराद है कि यीशु मसीह दुनिया में आया, वो इंसान की सूरत में आया। क्या यह मसीह के इंसान की तरह दुनिया में आने के मुतल्लिक ही है? मुजस्सम होने के अल्फाज मेरे और आपके लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते, क्योंकि हम ऐसी हालत में पैदा हुए और हम इंसान ही हैं। और मैं यहाँ पर कहूँगा जी, पैदाइश से पैदाइश से। हमारा यही वजूद है। और मुजस्सम होने से मुजस्सम होने से पहले और भी था। फिर मैं ठीक है। कहूँगा जी। दूसरी चीज, मसीह यीशु खुदा है। वो मुजस्सम हुआ, लेकिन आम इंसानों की तरह नहीं, क्योंकि हम तो शुरू से इंसानों की तरह पैदा होते हैं। देखिए, मैं कहूँगा कि जब रूह इस बात का इकरार करे कि मसीह यीशु मुजस्सम हुआ, तो इसका मतलब है कि वो पहले भी मौजूद था, और उसकी दूसरा अलूहियत। वो इंसान नहीं बल्कि इलाही हस्ती है। ठीक है। सो ये उसकी अलूहियत का बयान है, वो हमेशा से मौजूद है, लेकिन वो इंसान की सूरत में आया, मुजस्सम हुआ। ऐसी बिद्दात मौजूद हैं जो दावा करती हैं कि जब मसीह दुनिया में आया तो इंसान की सूरत में नहीं था। देखें, अनास्तियत में ये बहुत मशहूर है। उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि वो मादा को बुरा जानते हैं, और उन्होंने मसीह को बहुत इज्जत दी और कहा कि मसीह इस बदन में जाहिर नहीं हुआ क्योंकि ये बुरा है। और उनका ये कहना है कि वो आसमानी बदन में जाहिर हुआ। यूहन्ना रसूल ने लिखा कि ना सिर्फ उसे देखा और सुना, बल्कि अपने हाथों से छुआ। जब कोई ये तसव्वुर करे कि मसीह आसमानी बदन में जाहिर हुआ, तो इंसान उसको छू नहीं सकते। रसूल ने बताया कि हमने उसे छुआ और उसके जी उठने के बाद उसके साथ खाना खाया और उसके साथ पिया। भाई यूसुफ, मैं इस हिस्से के हवाले से आपसे सवाल करूंगा। हमें बताइए कि यीशु मसीह मुजस्सम क्यों हुआ? जैसे कि खुदा के पास कुल कुदरत है, अगर वो चाहता मुझे माफ करे तो वो हमें ऐसे भी माफ कर सकता था। बाइबल मुकद्दस में इसका जिक्र और अहमियत का बयान क्यों है कि मसीह को मुजस्सम होना था? उसको मुजस्सम होना जरूर क्यों था? जी। दरहकीकत इसकी कई वजूहात हैं। इसको बयान करने में काफी वक्त लगेगा, पर आपकी बातों के हवाले से मैं कहूँगा कि ये माफी का मामला है। बगैर किसी बुनियाद के खुदा का ये कहना कि मैं तुम्हें माफ करता हूँ, और अगर खुदा का मिजाज तब्दील होता तो परेशानी होती। वो जिसे चाहता माफ करता, जिसे ना चाहता ना माफ करता। क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि किस बुनियाद खुदा पर? जो चाहता है वो वही करता है। अगर ऐसा ही होता तो मैं कहूँगा कि हम खुदा के मिजाज की वजह से बड़े खतरे में होते, और हम उसके अंदर खुद को, मैं कहूँगा कि महफूज कैसे महसूस करते। अगर वो मुझे पसंद न करे तो जहन्नुम में भी भेज सकता है। और ऐसे खुदा के साथ भला कोई खुद को महफूज कैसे महसूस कर सकता है? क्या आप भी यही चाहते हैं? ये खुदा की फितरत के खिलाफ है। क्योंकि खुदा आदिल मुनसिफ है। सही। इसलिए खुदा माफ करता है क्योंकि वो मेहरबान है, पर वो सादिक है। उसकी रास्ती और शफकत में कोई तजाद नहीं। इंसान की रास्ती और शफकत में तजाद हो सकता है, पर खुदा अपनी शफकत और रियायत में उलझ नहीं जाता। वो यकीनन। लातब्दील है, वो सबसे बुलंद है। शफकत और रास्ती बाहम मिल गईं। सदाकत और सलामती ने एक दूसरे का बोसा लिया। उसने अपनी शफकत और सदाकत में हमें माफ किया, जी। और खुदा की शफकत और सदाकत की बदौलत हमारे गुनाह माफ हुए। ये हमारी मजबूत बुनियाद है। ऐसा नहीं कि खुदा जो चाहता है वो करता है। ऐसे मामले में ऐसा नहीं है। सही। अगर खुदा जैसा चाहता वो करता तो उसकी सिफात क्या होती? क्या अभी भी वो हमसे खुश है? सही। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि वो हमसे खुश हो, और अगर ना होता तो मैं कहना चाहूँगा
کہ آج بھی تاریکی میں موجود ہوتے۔ اس کی شفقت اور راستے کے سبب سے گناہوں کی معافی ملتی ہے، اس کا حق ادا کرنا لازمی ہے، اور اس کے لیے مسیح کا مجسم ہونا ضروری تھا۔ وہ بدنی صورت میں کیوں آیا؟ وہ تو روح ہے، خدا روح ہے، اور روح گناہوں کی قیمت نہیں چکا سکتی، لیکن جسم مر سکتا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح مجسم خدا ہے، وہ مجسم ہوا کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے۔ عبرانیوں 2 میں ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے جس پر اکثر لوگ غور نہیں کرتے۔ اس کو یہی مناسب تھا، یعنی کہ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز، ممکن کیونکہ جس نہ کے تھی۔ لیے سب چیزیں ہیں اور جس کے وسیلے سب چیزیں ہیں، اس کو یہی مناسب تھا کہ جب بہت سے بیٹوں کو جلال میں داخل کرے تو ان کی نجات کے بانی کو دکھ کے ذریعے کامل کر لے، اور کامل بن کر اپنے سب فرزندوں کے لیے ابدی نجات کا باعث ہو، اپنے تمام فرزندوں کے لیے ابدی نجات کا۔ صحیح۔ اور مسیح کے مجسم ہونے کے باعث ہم بچ گئے، کیونکہ اس نے ہماری خاطر اپنی جان دی۔ روح مر نہیں سکتی، پر گناہوں کی سزا کو پورا کرنے کے لیے مسیح ہماری خاطر موا، اور ہم سب کے گناہوں کا اس نے کفارہ ادا کیا اور ہمیں بچا لیا، اور یہ سچ ہے۔ کلام میں لکھا ہے، پس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلے سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کر دے۔ ایسے خدا نے ہتھیار اپنے ہاتھ میں لیا اور ابلیس کے خلاف اس جنگ میں ہماری طرف سے لڑا، کیونکہ ابلیس کو موت پر قدرت حاصل تھی۔ خدا روح ہے، پر جسم کا مرنا ضروری تھا، اس لیے جسم کو موت ہوئی، یعنی یسوع مسیح انسان کے طور پر مرا۔ یہ پرانے عہد نامے میں داؤد کی جاتی جولیت کو شکست دینے کی میں کہوں گا کہ ایک خوبصورت تصویر ہے۔ داؤد نے جاتی جولیت ہی کی تلوار سے اس کا گلا کاٹا، اور یہ عبرانیوں کے 2 باب کی 14ویں آیت کی ایک خوبصورت عکاسی ہے، تاکہ موت کے وسیلے سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی کہ جسے موت پر اختیار حاصل تھا، یعنی ابلیس کو تباہ کرے۔ ابلیس کے پاس میں کہوں گا کہ یہی ہتھیار تھا۔ ٹھیک ہے، جو کوئی روح یسوع کا اقرار نہ کرے وہ خدا کی طرف سے نہیں، اور یہی مخالف مسیح کی روح ہے، جس کی خبر تم سن چکے ہو کہ وہ آنے والی ہے، بلکہ اب بھی دنیا میں موجود ہے۔ ابھی ہم ایک وقفہ لیں گے، اس کے بعد مہمانوں سے سوال لیں گے۔ تیسری آیت ہے، اور جو کوئی روح یسوع کا اقرار نہ کرے وہ خدا کی طرف سے نہیں، اور یہی مخالف مسیح کی روح ہے۔ اس خط میں مخالف مسیح کی روح کا تذکرہ 2 مرتبہ پہلے بھی ہوا ہے کہ وہ آنے والی ہے، لیکن یہاں لکھا ہے کہ وہ آنے والی ہے بلکہ اب بھی دنیا میں موجود ہے۔ مجھے جی۔ 3 مراحل میں یہ مسئلہ دکھائی دیتا ہے۔ پہلے، مخالف مسیح کی روح، یہ ابھی دنیا میں موجود ہے، جیسا اس باب میں لکھا ہے۔ یہی مخالف مسیح کی روح ہے جس کے بارے میں تم سن چکے ہو کہ وہ آنے والی ہے، بلکہ ابھی دنیا میں ہے۔ پس مخالف مسیح کی روح، یہ شیطانی روح، دنیا میں اب بھی موجود ہے۔ اس نے بہت سے مخالفین کھڑے کیے ہیں۔ دیکھیں، 2 باب میں بہت سے مخالف مسیح کا تذکرہ ہوا ہے، اور وہ خود نہیں آیا، بلکہ اس کی روح اب بھی دنیا میں موجود ہے۔ دراصل بہت سے مخالفین موجود ہیں، پر مخالف مسیح میں کہوں گا کہ ابھی آنا باقی ہے۔ اس کے بہت سے نام ہیں، اس کے ناموں میں سے ایک جھوٹا نبی ہے، اور اس کا ذکر مکاشفہ کے 13ویں باب میں بھی ہوا ہے، اور مکاشفہ کی کتاب کے باقی ابواب میں بھی اور نام ہیں۔ لہٰذا جیسے ہی مسیح خداوند نے کفارے کے کام کو مکمل کیا اور آسمان پر گیا، تب ہی مخالف مسیح کی روح آئی اور اس سے بہت سے مخالفین کھڑے ہوئے۔ مگر مخالف مسیح تب تک نہیں آئے گا جب تک روح القدس اٹھایا نہ جائے گا۔ جب روح القدس نازل ہوا تب مخالف مسیح کی روح بھی آئی، اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ اب تک نہیں آیا، کیونکہ اب تک روح القدس دنیا میں موجود ہے، اور جب تک روح القدس ہے وہ نہیں آئے گا۔ بھائی یوسف، آپ نے شروعات میں حوالہ دیا کہ ابتدائی کلیسیا کے دور میں روحوں کے امتیاز میں برکت موجود تھی،
یہ کلیسیا کے ابتدائی دور میں بہت ضروری تھا تاکہ معلوم ہو کہ مکاشفہ خدا کی طرف سے ہے۔ لیکن اب یوحنا رسول نے روحوں کو آزمانے کی بات کی۔ روحوں کو آزمانا ایک بہت اہم موضوع ہے۔ کوئی روحوں کو کیسے آزمائے، کیونکہ ماضی میں یہ لوگوں کے لیے ایک خاص برکت تھی۔ آپ اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ ہم اس کو کیسے پہچان سکتے ہیں کہ درخت کو پھل آنے سے پہلے ہی اس کو پہچان لیں۔ دیکھیں، میں اس میں ماہر نہیں۔ اگر کسی درخت پر پھل موجود نہ ہو تو میں اس کو پہچان نہیں سکتا، کیونکہ مجھے اس کا تجربہ نہیں۔ مجھے درختوں کے بارے میں معلومات ہو سکتی ہے، پر میں اس کے متعلق نہیں جانتا۔ میں اس کا پھل دیکھنے کے بعد ہی اس کے بارے میں بتا سکوں گا کہ وہ کیا ہے۔ صحیح۔ اگر اس پر کیلے لگے ہوں گے تو کیلے کا درخت ہے، مالٹے ہوں گے تو مالٹے کا درخت ہے، اور اگر سیب ہوں گے تو پہچاننا آسان ہوگا کہ یہ درخت سیب کا درخت ہے۔ یہاں یہی نقطہ موجود ہے۔ ابتدائی کلیسیا میں روحوں کی امتیاز کی برکت کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری تھا، اور اب ہر ایماندار روحوں کو آزمانے کے ذریعے سے ان کو پہچان سکتا ہے، اور یہی پہلی 6 آیات میں بھی لکھا ہے، اور ہم نے پہلے بھی ان کے بارے میں بات کی۔ مسیح کی طرف ان کا کیا برتاؤ ہے؟ پہلی اس 6 کا آیات میں پہلی آزمائش کا پہلی طریقہ آزمائش، موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کا مسیح کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اور جو کوئی روح یسوع کا اقرار نہ کرے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ ان کا دنیا کی طرف کیا رویہ ہے؟ کیا وہ وہی کرتے ہیں جو دنیا کرتی ہے، یا ان کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں؟ یا پھر ایسا ہے کہ دنیا میں ان کی بات کوئی بھی نہیں سنتا؟ کیونکہ اگر وہ دنیا ہی کی طرح ہیں تو میں کہوں گا کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہیں۔ رسولوں کے لیے اس کا کیسا برتاؤ ہے؟ جی۔ جو خدا کو جانتا ہے وہ ہماری سنتا ہے، اور جو خدا کو نہیں جانتا وہ ہماری نہیں سنتا۔ اس لیے ہم آزماتے ہیں تاکہ صحیح۔ اس کے ذریعے سے ہم امتیاز کر سکیں کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا پھر وہ ابلیس سے ہیں۔ ان روحوں کے کام دنیا تک محدود ہیں، یہ دنیاوی جگہوں تک ہیں۔ ابلیس کی طرف سے روحیں کلیسیائی جگہوں پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ یقیناً، کیونکہ وہ جھوٹے نبی ہیں۔ وہ مسیح کی بات کرتے ہیں اور وہ مسیحت میں بدعتیں نکالتے ہیں، اور آج مسیحت میں بہت سی بدعتیں جنم لے چکی ہیں۔ رائی کا دانہ درخت بنا کہ پرندے اس کی شاخوں پر بیٹھیں، پر میں یہاں پر یہ واضح طور پر کہنا چاہوں گا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس تمثیل کو غلط سمجھتے ہیں، اور دنیا کے دوسرے مذاہب سے برکت۔ آنے والے لوگوں کو بھی یہی بتاتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ اس کے بارے میں ایک گیت بھی ہے۔ بالکل، جبکہ متی کے 13ویں باب میں جہاں پر اس کا تذکرہ ہوا ہے وہاں پر وہ پرندوں، بری روحوں اور شیاطین، ان سب کو میں کہوں گا کہ صحیح۔ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے، کیونکہ وہ روحیں اپنے لیے ٹھکانہ تلاش کرتی ہیں، انہیں جگہ کی تلاش ہے۔ اور پہلے تموتھیوس کے 14ویں باب میں اور مکاشفہ 18ویں باب میں بھی اسی بات کو بیان کیا گیا ہے۔ ہر ناپاک روح کا اڈا ہو گیا، یہ بدعتوں کی تعلیم کو ظاہر کرتا ہے یقیناً۔ جو مسیحت میں ہیں، جو اس میں شامل ہوئی ہیں۔ یقیناً اس سے مراد ہے کہ یہ مسیحت اور مسیحی اقرار میں موجود ہیں، بالکل، لیکن حقیقی مسیحت اور کلیسیا میں اس کی جگہ نہیں۔ جی ہاں، پر میں کہوں گا کہ عالم روا کے دروازے کلیسیا صحیح۔ پر غالب نہ آئیں گے۔ اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جعلی مسیحی موجود ہیں، وہ نام سے مسیحی ہیں، وہ مسیحی رسم و رواج میں حصہ تو لیتے ہیں لیکن حقیقی طور پر وہ مسیحت سے بہت دور ہیں۔ ہر کوئی حقیقی مسیحی نہیں، ورنہ ناظرین میں سے کوئی ہمیں کلام میں الجھا دیتا اور وہ ہم سے کہتا کہ مسیحت جو ہے وہ بت پرستی اور بری روحوں سے بھری پڑی ہے۔ ہم نے مسیحی اقرار کے دائرہ کار کی بات کی، اس میں حقیقی ایماندار موجود ہیں اور وہ لوگ جو خدا کے ساتھ رشتہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ پہلے تموتھیوس میں کلیسیا کو خدا کا گھر بتایا گیا، اور یہاں پر لکھا ہے، میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم روا کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ دوسرے تموتھیوس میں پولس رسول نے فرمایا کہ وہ گھر بڑا گھر بنا، اور اس میں کچھ برتن عزت کے لیے اور کچھ ذلت کے لیے ہیں، دیندار لوگ ہیں، اور وہ بھی ہیں جو کہ غلط تعلیم دیتے ہیں۔ اس لیے ہم الجھ نہ جائیں، بلکہ اس بات کی تسلی رکھیں کہ اگر ہم مسیحت سے تعلق رکھنے والے سے ایسا کلام سنیں جو خدا کے کلام کے خلاف ہے تو وہ خدا کی طرف سے نہیں، بلکہ یہ وہ برتن ہے صحیح۔ جو ذلت کے لیے بنایا گیا ہے۔ بہت شکریہ بھائی یوسف۔ در حقیقت خداوند کی آمد سے پہلے یہ بد ارواح اپنے کام میں متحرک ہیں، اس کے لیے ابلیس اور اس کے تمام ساتھی بہت محنت کرتے ہیں۔ ابلیس ایمانداروں کے خلاف اپنی کوششیں جاری رکھتا ہے تاکہ ایمانداروں اور مسیح کے نام سے کہلانے والوں کی مخالفت کریں، کیونکہ ان کا خاتمہ نزدیک ہے۔
ہمیں بائبل مقدس کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری راہ روشن ہو، تاکہ ہم جان سکیں کہ روحوں کو کیسے آزمائیں۔ سب سے پہلے ہمیں اقرار کرنا ہے کہ مسیح مجسم خدا ہے اور وہ انسان بن کر اس دنیا میں آیا اور ہماری خاطر مصلوب ہوا۔ شکریہ بھائی یوسف، خدا آپ کو خداوند برکت آپ دے۔ کو برکت دے۔ آپ سب کا شکریہ۔ عزیز ناظرین، یہ آزمانے کا پہلا طریقہ ہے۔ مسیح کی طرف اس کا برتاؤ ہو سکتا ہے وہ مسیح کے متعلق منادی کرتا ہو کہ وہ ایک عظیم استاد و رہنما ہے اور وہ بہت بڑا انقلاب لایا، پر یہاں پر بات جو ہے مسیح کے مجسم ہونے کے اقرار کی ہے کہ وہ مجسم ہونے سے پہلے اس دنیا میں موجود تھا، وہ ازل سے ابد تک ہے، اور یہ خدا کی خصوصیت ہے۔ پر ہماری تعلیم سکھاتی ہے کہ کلام پر ایمان لائیں۔ مسیح مجسم خدا ہے، وہ انسان بن کر آیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح مجسم خدا ہے یا ایمان نہیں رکھتے۔ وہ خدا ہے، فضل کے پورے ہونے پر دنیا میں آیا انسانوں کے درمیان، وہ خیمہ جس میں گناہ نہیں، کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ ناظرین، اس کے علاوہ کوئی بھی تعلیم مخالف مسیح کی تعلیم ہے۔ جو مسیح کی الوہیت کے خلاف ہو وہ مخالف مسیح ہے، اور جو بھی کوئی مسیح کو کامل انسان نہ کہے وہ بھی مخالف مسیح کی ہی تعلیم ہے، کیونکہ اصل تعلیم کا تعلق خدا کی روح سے ہے۔ یسوع مسیح مجسم ہوا اور دنیا میں آیا کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے، اور وہ ہماری خاطر دنیا میں آیا تاکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کرے اور ہمیں معافی مل جائے۔ میرے عزیزو، اس نے صلیب پر موت کو قبول کیا اور یوں ابلیس کے اختیار کو ختم کر دیا۔ عزیزو، اس پر غور کریں کہ وہ مسیح کے متعلق کیا خیال رکھتے ہیں۔ ابھی فیصلہ کیجئے اور یہ موقع مت گوائیں۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ حدثوني كيف يدنو يلمس القلب الكثير، كيف يرثي، كيف يحنو، يغفر الذنب الكثير، كيف يرثي، كيف يحنو، يغفر الذنب الكثير. حدثوني عن يسوع. حدثوني كيف يفتح أعين العمي ويشفي، وجماح البحر يكبح، يطلق الأسرى ويحيي، وجماح البحر يكبح، يطلق الأسرى ويحيي. حدثوني عن يسوع. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں نام، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔